بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی، ٹاپکس پر وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ہنرمند افراد ہی قوت میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، جبکہ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، نگران حکومت کا کام معاونت کرنا ہے۔ جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی اور آگے چل کر پروگرام میں آشوب چشم پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر سہیل سرور موجود ہوں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد انور صاحب، آپ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں جب ہم بات کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اب ضرورت ہے، اور کل جو نگران وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی جو ہے وہ اس پر زور دیا گیا کہ اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بیرون ملک افراد جو ہے وہ بھجوائے جائیں گے، اور ہنر ہوگا تو لوگ وہ زیادہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل عمر صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 10-15 سال سے ہم نے بے روزگار نوجوانوں کی ایک بہت بڑی کھیپ پیدا کر دیا، اور یہ جو بے روزگار نوجوان ہیں اور نیم پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے اور یونیورسٹیز سے بھی پاس آؤٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جابز کی تلاش میں ہیں۔ اور جابز کہاں؟ اب پبلک سیکٹر میں ایک زمانہ تھا کہ بہت جابز ہوتی تھیں، لوگ سرکاری نوکری ڈھونڈنے کے لیے مطلب جگہ جگہ جاتے تھے، سفارش کرواتے تھے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے ملک کی اقتصادی صورتحال ہے، ہر جگہ پہ سرکاری محکموں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ گنجائش کم ہو گئی ہے۔ جی، تو اس کے بعد جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا، پرائیویٹ سیکٹر تھرو آؤٹ سکلڈ نوجوانوں کو کے لیے تو اس کی ان کی کھپت ہو سکتی ہے، اور بڑے پروفیشنل وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، وہاں پہ کلیریکل جابز نہیں ہیں، اور وہ کلیریکل جابز کی تلاش میں تو اب کیا اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ ساری دنیا میں اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، تو پاکستان کو پریورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے پولیٹیکنیک انسٹیٹیوٹس کا ایک جال بچھا دیا تھا پورے پاکستان میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ آپ میٹرک کے بعد آپ کو وہاں پہ داخلہ ملتا تھا، آپ 3 سال یا 2 سال کے کورسز ہوتے تھے، اس میں سب انجینئر اریگیشن کے لیے، سب انجینئر الیکٹریسٹی کے لیے، سب انجینئر سول ورکس کے لیے وہ تیار کیے جاتے تھے۔ جی، اور جو انجینئرز کو جو اسسٹ کرتے تھے یہ وہ سارے لوگ تھے، اور انہوں نے ہم پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے جانے والے بعد میں فل انجینئر بھی بنے، ترقی کی بڑی آگے ایکسین تک گئے۔ تو لیکن بدقسمتی سے پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے ہاں 3-4 فیشنز آ گئے اسٹڈیز میں۔ ایک تو ہر کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، ہر کوئی انجینئر بننا چاہ رہا تھا، پھر یہ جو مارکیٹنگ کی اور بزنس کی ایجوکیشن وہ فیشن شروع ہوا۔ تو ان کی بعض اوقات اتنی کھپت نہیں ہوتی جتنے نوجوان جو ہیں وہ گریجویٹ کر کے پوسٹ گریجویٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اسپیسیفک ہو جانا چاہیے کہ اس فیلڈ میں اتنی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے مطابق ایجوکیشن ہمیں اب بہت زیادہ اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ نوجوان جو سکول جاتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی اسکل تو بہت ضروری ہے سکھانے کی ضرورت ہے۔ جو لوور سکلز ہیں جیسے کارپینٹر ہے، جیسے پلمبر ہے، جیسے الیکٹریشین ہے، چھوٹے سطح، ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ باہر ان کی بڑی کھپت ہے۔ باہر پاکستان کا جو مزیدار بات بتاؤں کہ پاکستان میں جو یہ جو جتنا ریپیئر کا کام کرنے والے پلمبر ہو گئے، الیکٹریشین ہو گئے، سر موبائل ٹھیک کرنے والے باہر دنیا میں ہر چیز کی وہ ریپلیسمنٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو پاکستانی اتنے عقل مند اور زبردست لوگ ہیں، یہ اس کو ہی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی اگر پاکستان کا ایک سکلڈ ورکر باہر جائے گا تو اس کی مانگ بھی بہتر ہوگی، کیونکہ پاکستان کا ہیومن ریسورس دنیا کے دیگر ملکوں کے ہیومن ریسورس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہے۔
ضرورت ہے کہ ان کو ہم سکیلڈ کریں. اس کے لیے میں پہلے بھی ایک پرپوزل اسی پلیٹ فارم سے دی تھی کہ جتنے سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں, کالج ہیں, سرکاری سکولز ہیں, ان کی شام کو ساری بلڈنگز فری ہوتی ہیں, تو گورنمنٹ کو نئے پروگرامز ڈیزائن کرنے چاہیے, نئے انسٹرکٹر بھرتی کرنے چاہیے, نوجوانوں کو مطلب شام کے وقت یہ سکل سکھانی چاہیے. اور سجاد صاحب شارٹ کورسز بھی ہو سکتے ہیں, اور بہت سے 6 مہینے آئی ٹی کے گرافک ڈیزائننگ کے, ویڈیو ایڈیٹنگ کے, اس طرح کے شارٹ کورسز بھی ہونے چاہیے. ان کی بڑی کھپت ہے. آپ آج دیکھیں ہر سوشل میڈیا کتنا آگے چلا گیا. تو اسکائی از لمٹ. اگر اف دیر از اے پلاننگ کہ یہ جو ہمارے کروڑوں نوجوان لوگ بے روزگار, جن کے پاس کام ہی نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اوپر ایک پریشر آ رہا ہے. ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس سے اپنا شیئر اٹھانا ہوتا ہے. ساری دنیا شیئر اٹھاتی ہے. بالکل, آپ ہنرمند افراد بھیجیں وہ, لیکن ایک نوجوان جو سکلڈ ہی نہیں ہے, جو ٹرینڈ ہی نہیں ہے, وہ وہاں سے شیئر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں بے شمار نوجوان ایسے ہیں پاکستان کے جو یہاں پہ بیٹھ کے آن لائن کام کرتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کا اور دوسرے کام کرتے ہیں, اور باہر سے پیسہ کما رہے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ, سافٹ ویئر ڈیزائننگ, اور بہت کچھ ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ اسکائی از لمٹ. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سکلز کی طرف لے کر آئیں. یہ سادہ پڑھائی, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, اس کا زمانہ گزر گیا. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اب تو یونیورسٹیوں کے کریکولم بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سکولوں کے سلیبس موجودہ دور کے مطابق چلنا پڑے گا, ورنہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. اور خالد قیوم صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسکل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کل بات کی گئی کہ ہنرمند افراد کو بیرون ملک بھیجا جائے گا. ہماری معیشت سب سے بڑا ہمارے لیے اس وقت جو ہے وہ چیلنج ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم صرف اپنے لوگوں کو, نوجوانوں کو خصوصاً جو ہے وہ روزگار کے مواقع, ہنرمند طریقے سے مواقع اگر فراہم کر دیں تو زر مبادلہ بھی آئے گا, باہر سے پیسے بھی آ جائیں گے, لوگ بھی چلے جائیں گے, لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے. وقت کی ضرورت ہے. یہ وفاقی کابینہ میں جو اقدامات پر جو بات چیت ہوئی بہت اچھی رائے ہے. اچھا دیکھیے, جو سجاد انور نے بات کی پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو قائم کیے گئے تھے, ان میں اب نئے جو کورسز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی اب جدید تقاضوں کے مطابق وہاں شروع ہو چکے, اور جو ضرورت ہے سر, اور اس میں دیکھیے کامرس کا شعبہ اس میں ایڈ ہو چکا ہے, اکاؤنٹنسی کامرس کا شعبہ خالد صاحب ہمیشہ ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. بزنس جو ہے وہ بھی اب ان اداروں کے اندر, ٹیکنیکل اداروں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. آئی ٹی کا شعبہ جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ ان اداروں کے اندر جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے گرافک ڈیزائننگ اور دیگر مختلف قسم کے نئے کورسز جو ہیں وہ بھی اب پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ٹیپٹا کا ادارہ ہے وہ بڑا زبردست ادارہ اس وقت پنجاب میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ادارہ بن چکا ہے, کہ تحت جو ہنرمند لیبر ہے اس کو جو ٹیکنیکل جو ایچ آر ہے پاکستان کو, جس کی ملک کے اندر بھی ضرورت ہے, ملک کے باہر بھی ضرورت ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ کورسز وہاں ان کے جو ادارے ہیں پورے صوبے کے اندر تحصیل کی سطح تک ان کے ادارے جو ہیں وہ قائم ہیں, جہاں پر یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے. آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ لاہور میں آپ بھی جانتے ہیں بڑی اچھی طریقے سے کہ جو شیف کے کورسز بھی کر لیتے ہیں نا, اب تو وہ دور آ چکا ہے کہ جو کھانے پینے کا کام بھی اچھا بنا لیتا ہے, تو اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اور اس کے بعد ہمارے ایک دوست کا, سوری میں چو صاحب, ہمارے ایک دوست نے جب بڑا ایک ہمبل سیٹ اپ بنایا تھا یہاں پہ شیفز کی, اور خاص طور پہ یہ جو ہوٹل مینجمنٹ کی ٹریننگ کے لیے, اب اس نے کئی برانچز بنا لی ہیں, اور اس کے کالج میں داخلے کے لیے مطلب ان کی ایک مطلب لوگ سفارش کرواتے ہیں کہ ہمارا داخلہ ہو. اور میرا کہنے کا مطلب کہ جی چو صاحب, اچھا دیکھیے کہ اس میں عمر صاحب اس پوری دنیا کے اندر 10 کروڑ ہنرمند افراد کی جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے ان کی ڈیمانڈ ہے. اور اسی طرح بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ جس طرح بھی بات کر رہے تھے کہ شیف کے کورسز کروائے جا سکتے ہیں, کمپیوٹر کے کورسز کروائے جا سکتے ہیں. مجھے ایک ٹیچر کی ایک بات یاد ہے, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ کے, انہوں نے کہا چاہے آپ موٹر سائیکل مکینک بنے, حالانکہ ہم گریجویشن میں تھے اس وقت, لیکن بنے نمبر 1 اور محنت کریں. اگر آپ محنت کرتے ہو خالد قیوم صاحب, تو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, ٹیلرنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, بس آپ محنت کریں, آپ کا نام بن جاتا ہے. اور ہنر ہے وہ سر,
اور دیکھیے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ 10 کروڑ ہنرمند افراد کی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر، تو ان میں پاکستان اپنا شیئر جو ہے وہ مناسب جو شیئر بنتا ہے وہ اسی صورت میں حاصل کر سکتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہنرمند افراد ہیں ان کو تیار کیا جائے. اور اسی طرح اس وقت جاپان کے اندر بھی ایک بڑی جو ہے وہ ہنرمند افراد کی ایک ڈیمانڈ آئی ہے، اور خوش قسمتی سے اس ڈیمانڈ میں جاپان حکومت نے پاکستان کو بھی شامل کر اب یہی تو خالد کریم صاحب باتیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ اگر جاپان میں کوئی ڈیمانڈ ہے یا ملائیشیا میں ڈیمانڈ ہے. آپ ہی ڈسکشن شاید کرتے کہ اسی پروگرام میں ہوئی تھی کہ ساؤتھ افریقہ اور افریقہ کے کچھ ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان کی بڑے لوگ جا کے کاروبار کر سکتے ہیں. ہمیں اس ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کون کون سے ہنر جو ہیں وہ کام آ سکتے ہیں. دیکھیے اس وقت ایک ادارہ جس طرح ٹیفٹا پنجاب کے اندر ایک صوبائی ادارہ ہے، اسی طرح کا اسی طرز پر جو ہے وفاق کے اندر بھی نیفٹک کا ایک ادارہ ہے جو نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جو ہے، اس کے تحت بھی اس طرح ہنرمند افراد جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے دوران ان کو باقاعدہ ایک وظیفہ جو ہے وہ پر منتھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو پوری ایک کٹ جو ہے وہ بھی ان کو اس وقت موجودہ دور کی بات کریں تو ایک سوشل میڈیا کا بھی بڑا دور ہے، اور ہم صرف یہاں پر ہی بات کر لیں تو آپ کو مارکیٹ میں اب میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے اگر بات کریں جو سوشل میڈیا کے سجاد صاحب بھی جانتے، خالد صاحب بھی، آپ بھی، کہ NLE اگر اچھا ہو تو وہ اس وقت بڑا بہترین انداز میں کما رہا ہے. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنی دنیا آئی ہے ان لوگوں کو فن کرنے کا موقع ملا نوجوانوں کو. میں کاروبار اور روزگار کے مواقع کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی سے لوگوں نے سوشل میڈیا سے پیسے کمانے شروع کر دیے ہیں، اور نوجوان نسل ہے یا لوگ اور بھی جس طرح جو دنیا گلوبلائز ہوئی ہے، لوگوں نے اس سے کاروبار کیے ہیں، آن لائن سسٹم میں جا کر لوگ پیسے کما رہے ہیں. لیکن میں دو حصوں میں چیزوں کو تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا ملک زرعی بھی ہے اور صنعتی بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو زراعت میں اور صنعت میں اپنے نوجوانوں کو خود کفیل کرنا ہے. اس میں آپ ان کو ٹریننگ دیں، نئے نئے بیج لے کر آئیں. زراعت بات درست ہے، لیکن ہم اس وقت بات کریں کہ ہنرمند افراد واقعی زراعت میں بھی ہونے چاہیے، لیکن ہم اس وقت اگر صرف کمپیوٹر فیلڈ کی جو آپ نے بھی شروع کیا تھا بات کر رہے تھے کہ صرف ہم اس پہ ہی بات کر لیں. امیزون کے ذریعے میاں والی، اور میں آپ کو شہروں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہاں لوگ جو ہے لاکھوں روپے کما رہے ہیں، چاہے کسی بھی شہر میں ہو، گھر بیٹھے فری لانسنگ کا کام کریں، کمپیوٹر کا کام کریں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اب اس فیلڈ کو ہم دیکھیں، اس میں مسئلے بھی ہیں، یعنی کہ اس میں لوگوں کے بھلا ہے، لیکن میں جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ملک پاکستان کا 13 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں. جس طرح سکلڈ کے اوپر ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے، پھر کیوں ٹریننگ ہی نہیں دی جاتی؟ میرا ٹریننگ اسی کو تو بات کریں. وفاقی کابینہ نے یہی کہا نا کہ ٹریننگ وغیرہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں. جی اس میں گزارش سن لیں ذرا، یعنی کہ پنجاب میں بھی ادارے موجود ہے اور وفاق میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ہم ٹریننگ جو ہے وہ دیں گے، سکلڈ ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں گے اپنے نوجوانوں کو. میرا سوال صرف یہ، اور جو میں بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم حکومت کی اس اقدامات کا سوال کریں. میں اس میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارا جو نصاب تعلیم ہے، جتنے جو ہمارے یعنی کہ ایک نوجوان کے پاس ایجوکیشن سیکٹر میں جانے کے بعد اس کے پاس 5 سے 6 سال ہوتے ہیں، وہ ایک تعلیمی ادارے کے ساتھ وہ بستا رہتا ہے. یعنی کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ اس کے تعلیمی سیشن کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ پریکٹس بھی دی جائے. وہ جس بھی شعبے میں جانا جو کہہ رہے تھے کہ جو ہے ایک تو آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے، اور کاؤنسلنگ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور بچوں کے انٹرسٹ، یہ بالکل بات درست ہے کہ اگر انٹرسٹ دیکھ لیا جائے نوجوان کا، خصوصاً انٹرسٹ دیکھ لیا جائے کہ اس کا انٹرسٹ IT میں ہے، اس کا انٹرسٹ ایگریکلچر سائڈ پر ہے، اس کا انٹرسٹ کامرس کی طرف ہے، بالکل تو وہ ہو سکتا ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے سجاد انور صاحب کے شام کے اوقات کار میں بھی اگر ہم ان انسٹیٹیوٹس کو استعمال کر لیں، وہاں پر کوئی ٹریننگ دے دی جائے. 6 لیکچر رکھے، اس میں 7واں لیکچر یہ رکھ دیں کہ میں 6 لیکچر اسٹڈی کے، 7واں لیکچر جو ہے وہ ٹریننگ کا. ہاں بالکل، میں یہ صرف چاہتا ہوں 4 گھنٹوں میں مینیج کر دیں. بالکل ایڈوائس کی بات کر رہے ہیں ہم نا. ابھی سجاد صاحب آپ جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، ہمیں وقت کے ساتھ چلنا ہوگا. ہاں، لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی نا کہ ایک ریسرچ بیسڈ ایک ہمارا کام تو سارا گورنمنٹ کا ہے. اب دیکھیں پاکستان کی نرسز جو ہیں وہ ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے دنیا میں. اچھا، ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں، ہمارے ٹیچنگ محنتی ہوتی ہیں. اچھا، جتنے بھی ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ بھی نرسنگ سکولز ہیں، وہ عام طور پہ ہم ان کو اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جتنی کھپت اس کالج میں، اس ہاسپٹل میں ہو جاتی اتنی اسٹرینتھ ہوتی. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم نے باہر
نرسز کو بھیجنا ہے اور ایک الگ انسٹیٹیوٹ ہو جو انڈیپینڈنٹ ہو ان سارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کے علاوہ، کہ اس میں نرسز کو ٹرین کیا جائے، پھر ان ہاسپٹلس میں تھوڑا، اور پھر ان کو اگر آپ باہر نوکریاں لے کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو خاص طور پہ آپ نے آئی ٹی کی بات کی، یہ جو امیزون کی بات، جی امیزون، میں نے دیکھا ہے کہ مختلف فیکٹریاں، چھوٹے پیمانے کی فیکٹریاں یا بڑی فیکٹریاں، وہ اپنے امپلائیز کو، کیونکہ اس پہ پیسے لگتے ہیں اس کے کورسز پہ، وہ اپنی طرف سے سپانسر کرتے ہیں کہ آپ کریں۔ اچھا، وہ تو بزنس مین تو اپنے فائدے کے لیے اپنے 2-3 ورکرز جو ہوتے ہیں نا، ان کو وہ اپ گریڈ کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں۔ لیکن یار، اگر بڑے پیمانے پر آپ نوجوانوں کو اس طرح کے کورسز رکھتے ہیں ان کے، اور وہ اگر سیکھیں، ابھی بھی ہیں لیکن پرائیویٹ سطح پہ کام ہو رہا ہے، سرکار اگر اپنی سرپرستی میں کرے تو جو 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو پاکستان کے اندر جو بے راہ روی ہے اور نوجوان بیکار بیٹھا ہے، اور ایک تو سوسائٹی کے اندر بگاڑ ہے، پازیٹیو وے میں اگر وہ ٹرینڈ ہو جائے گا اور وہ باہر جائے گا یا ملک کے اندر کام کرے گا تو وہ ایک کارآمد شہری ہوگا، وہ ایک پریکٹیکل انسان ہوگا، اس کی تھنکنگ پریکٹیکل ہوگی، اس کے اندر کوئی وہ اس طرح کا وہ ایک خیالی دنیا میں وہ نہیں رہے گا۔ اور اتنا ٹائم محنت کامیابی کی کنجی ہے، محنت کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہر نوجوان نے آگے جا کے ایک خاندان بنانا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، تو اس کی اورینٹیشن پریکٹیکل ہونی چاہیے۔ بالکل۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، نگران حکومت کا کام معاونت کرنا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے۔ وہ اصل میں سوال ان سے پوچھا گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ جنوری میں جو ماؤنٹینز ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ برف باری اور سردی کی وجہ سے لوگ، اچھا یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ نومبر کے بعد، دسمبر کے بعد جو برف باری شروع ہوتی ہے نا، جو کے پی کے کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ وہاں سے لوگ پھر اپنا پلیسمنٹ کر کے وہ ایسی جگہ پہ آ جاتے، جیسے سوات شہر کی میں بات کرتا ہوں، کلام اور نیچے تک کے جو علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوات شہر میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہوتے نہیں۔ مولانا صاحب کا اشارہ شاید اس طرف تھا، لیکن سولنگی صاحب نے یہ کہا کہ اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ کب ہونے کب نہیں ہونے۔ الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول جاری کیا ہے حلقہ بندیوں کا، اس کے اوپر کمپلینٹس آئیں گی، اس کے بعد وہ کوئی تقریباً 30 اکتوبر کے بعد تقریباً اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دیا، تو انہوں نے کہا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا، گورنمنٹ کا کام ہے، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے کوآپریٹ کرنا، انتظامات کر دینا۔ تو دیکھیے کہ ہمارے جو نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی طرف سے حکومت کا انتخابات کے حوالے سے جو ایک اصولی ایک موقف ہے اس کو دہرایا ہے انہوں نے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں جس طرح مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے، اس بیان کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو جو سجاد انور نے بات کی کہ جس طرح کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، حتیٰ کہ پنجاب میں مری اور کچھ 7 جو ملحقہ علاقے ہیں، وہاں پر جو اس موسم میں انتخابات کی جو جنوری میں بات کی جا رہی ہے، تو اس طرح جو ہے وہ برف باری سے جو ہیں وہ راستے بلا جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تحفظات جو ہیں کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اور کچھ بعض دیگر سیاستدان جو ہیں ان کی طرف سے آئے ہیں، لیکن بڑا واضح کر دیا، انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہمارا کام معاونت ہے، ہم الیکشن کروانے کے لیے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، جب کہیں گے کروا دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اور نقطہ جو ہے وہ بھی اٹھایا ہے اس کے ساتھ، جس کے باعث جو ہے اس حوالے سے جو سوالات اٹھے ہیں کہ دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس وقت، نئی لہر آئی ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا۔ احمد کیا کہیں گے؟ دیکھیے 9/11 کے بعد ملک پاکستان میں جو ایک دہشت گردی کی لہر آئی تھی، اس وقت بھی ایک آپریشن کیا گیا، اس کے بعد چلتے چلتے آپ نے 2013 میں آپ نے ایک آپریشن کیا، پھر رد الفساد ہوا، ضرب عضب ہوا اس پاکستان میں،
اور جو ملٹری ہے پاکستان کی، ہم ابھی جو حالیہ نئی دہشت گردی لہر ہے اس کے اوپر نہیں آپریشن کرنے پڑے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ چیزوں تھوڑا سا لنک کر دیں ناظرین کے لیے کہ یعنی کہ حالیہ جو چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں، لیکن جو پاکستان کی جو ملٹری ہے انہوں نے بہترین انداز میں جو آپریشن کیے اور علاقے کلیئر کیے. اس میں ضرب عذب آپریشن کی آپ بات کریں، جب ہم نے دہشت گردی کا جو ناسور ہے وہ اس ملک سے ختم اس کو ختم کیا، رد الفساد کیا. اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے آپریشن چلتے رہے اور علاقے آج بھی پاک فوج جو ہے وہ بہت قربانیاں دے رہی ہیں. قربانی دے رہی ہے. کرتے ہیں تو میاں والی میں بھی جو دیکھیے کہ پچھلے ہفتے بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے بڑے واقعات جو ہیں وہ ہوئے، اور کس طرح بلوچستان کے اندر کتنا بڑا عید میلاد النبی پر جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور اسی طرح جو ہنگو کے اندر ہوا، پھر افغان بارڈر پر جو ہے وہ کس طرح افواج پاکستان نے جو ہے وہ حملہ پسپا کیا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور میاں والی میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں. دیکھیے کہ پاکستان نے اس جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی قربانیاں دی ہیں. 90,000 جو ہیں افراد کی جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر اور پاکستان کی جو اکانومی کا خمیازہ اس وقت پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اس کا بھی پاکستان تھاؤزنڈز ملینز ڈالرز کا نقصان. 150 ارب ڈالر سے میں آپ کو بتاؤں یہ اعداد و شمار آ چکے ہیں. 150 ارب ڈالر سے یعنی کہ دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان بھی جانتا ہے کہ اس میں کون لوگ ملوث ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے. بھارت ملوث ہے، احمد وہ تو بڑا کلیئر، اور ہم نے بھارت کا جو مکرو چہرہ ہے ان کا جاسوس پکڑا. ان کا جاسوس پکڑا ابھینندن یہاں پہ آیا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے روز ان کو بلوچستان میں جو دیکھتے ہیں، اور افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف جب بھی پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہے اس کے تانے بانے جو ہیں اسی سے جا کر ملتے ہیں، بھارت سے جا کے اسی کے اوپر جا کر ملتے ہیں. اپنے ناپاک عزائم جو ہے وہ ہمیشہ، لیکن صرف یہ ہے کہ پاکستان کی جو امن کے ہم جو چاہتے ہیں اس کو موضوع کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارا ایک اپنا ملک ہے، ہمارا ایک اپنا سٹیٹس ہے، ہم امن کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد کریم صاحب، آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ آپ کا. ناظرین اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر سہیل سرور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آشوب چشم پر ہم بات کریں گے. ہم بات کریں گے سیاست کی. یہ لوگوں کے اوپر منحصر ہے کہ وہ آپ کی بات کے اندر کتنی سچائی دیکھتے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں ہیں. یہ ایک سازشی آدمی تھا، ایک سازش کے ذریعے پاکستان میں پلانٹ کیا گیا تھا. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے، اسی میں رہیں گے، اسی میں واپس رہ جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی، آئین کی، ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر، پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت جو ہے وہ اگر چند لوگوں کو اپنے خاندان کے افراد کو بٹھا کے لندن میں فیصلے کرے گی تو یہ تاثر عوام کے اندر مضبوط ہوگا. ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کی عوام کے اندر روٹس نہیں ہے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے پہ سے یہ سوال کرو کہ بس کرو، چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز.
मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। वेलकम बैक नाजरीन। आशूब चशम जो है वो एक दफ़ा फिर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लास्ट 24 आवर यानी गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 9000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो आशूब चशम के रिपोर्ट हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सरवर साहब। डॉक्टर साहब, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर साहब, आशूब चशम ये एक दफ़ा दोबारा जो है वो लाहौर में, पंजाब में जो दीगर शहर हैं उनमें फैल रहा है। ये किस तरीके से होता है? वायरस है सर? ये वायरस है जी, एडिनो वायरस है और ये कॉमन वायरस है। ये हर साल आता है सर। और ये जब ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ होती है तो उस वक्त जो है इसका हमला होता है। लेकिन इस साल जो है वो पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर वबा की शक्ल इख्तियार कर गया। ठीक। तो इसमें वायरस होता है और तकरीबन को 40 वेरिएंट्स हैं, इसलिए इसकी कोई ऐसा इसकी वैक्सीन भी नहीं है। जिस तरह हमारी फ्लू, इन्फ्लुएंजा वगैरह की वैक्सीन है या कुछ और दूसरी है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो और दूसरी ये है कि ये वायरस जो है वो इतना ज़्यादा लीथल नहीं है, थोड़ा सा माइल्ड सा होता है, इचिंग वगैरह होती है, माइल्ड सी हल्की सी खारिश होती है, उससे भी शुरू हो सकता है और बहुत सीवियर केसेस भी आ सकते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा हमने देखा है कि हमने वेरिएंट है इसमें बीमारी। कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनकी सिर्फ लिड्स जो है ना, वो ये पपोटे जो हैं आंखों के, सिर्फ वही स्वोलन है, आंख अंदर से ठीक है। ये एक बहुत हमें शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आई थी डायग्नोज करने में कि ये क्या चीज़ है और आशूब चशम क्या चीज़ है। लेकिन ये भी उसी की वेरिएंट। डॉक्टर साहब, आंख बहुत सेंसिटिव जगह है। यहाँ पर हम जब आशूब चशम के हवाले से बात करते हैं तो कुछ लोग ये किस तरह होता, किस तरह है? लाइक वबा है, ठीक है, वायरस है, कोई गंदगी से होता है, क्या वजह क्या होती है? नहीं, ये कंटेजियस होता है, ये एक दूसरे से कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, ये एयरबॉर्न नहीं होता। ये कांटेक्ट होता है एक दूसरे के हाथ से, हाथ मिलाने से या आपने किसी चीज हाथ से कोई चीज टच की और उस जगह पे आके किसी और ने टच की जो हाथ से कम्युनिकेट करता है। मसलन डोर के हैंडल्स हैं या आप पेन शेयर करते हैं, आप उसमें वो तो शेयरिंग तो चल ही रही होती है, हाथ मिलाना, सलाम दुआ, इस तरह का। हाथ मिलाने से सबसे ज्यादा है, तो इसमें अवॉइड करें। जब इस किस्म का कोई पैंडेमिक आता है तो ये सारी जो है सोशलाइजेशन जो है वो उसको कम करें। उसी में आता है ना, सोशलाइजेशन में आता है। ठीक। तो मैं तो जनरली एक न्यूमोनिक बनाया हुआ है, वो जिस तरह होता है ना www.com होता है, उससे पहले एक होता है HTTPS। सही। HTTPS का मतलब ये है कि H से हैंड्स, आप अपने उसका एहतियात करें, टॉवल्स, फिर उसके बाद अपने टिश्यूज़, फिर उसके बाद अपना पिलोज़, और फिर ऐसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें सोशलाइजेशन आती है। तो ऐसे से आप डिकोड कर सकते हैं स्कूल को भी। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इससे एहतियात, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक किसके लिए है? बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है? हर उम्र के लिए है। जो हमने इस देखा है, ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है? छोटे, जी बिल्कुल, बच्चों को और जो ऑफिस वर्किंग पर्सन्स हैं उनमें ये ज्यादा आता है। ऑब्वियसली उनकी सोशलाइजेशन अगर ऑफिस वर्किंग को है तो फिर प्रोफेसर साहब, फिर तो जाहिर बात है वो लोग अपने घरों में जाते होंगे, फैमिलीज उनकी फैमिलीज भी हैं, बिल्कुल फैमिलीज भी अफेक्टेड हैं। अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 9401 केसेस जो है अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक है गुज़िश्ता 24 घंटे में। जी जी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन अभी कोई सामने नहीं आई है। ठीक है। खतरनाक तो नहीं है? कोई बिनाई, आंख की बिनाई मुतासिर होने का खदशा? बहुत रेयर चांसेस हैं। हम जब भी एज इशू तो नहीं उसमें सर? नहीं, एज इशू कोई नहीं है। ठीक। तो इसमें ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, खुद ब खुद होता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कुछ थोड़े से मिथ्स भी हैं कि अगर कोई आशूब चशम वाला उसको अगर देखेंगे तो हमें भी हो जाएगी। वो है सच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये है कि अगर आशूब चशम, एक ये भी है कि आशूब चशम वाला आदमी जब तक विंक करे ना करे उस वक्त तक इन्फेक्शन नहीं होती, ये भी बात है। अच्छा, ये जरा दोबारा प्लीज सर, क्योंकि ये वाकई बड़ी मिथ है। ये मैं भी अपने गिरदुनवाजे से, हम रहते हैं, जाहिर बात है, ऑब्वियसली वी आर इन दिस सोसाइटी, तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि ऐनक लगा लें वरना ये दूसरे किसी शख्स को हो जाएगा। ऐनक लगाने से सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हम बता सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन है दूसरों की और अपनी भी। नहीं, एक किस्म का जिस तरह हम मास्क लगाते हैं ना, सही, ऐनक मास्क की तरह। नहीं, ऐनक मास्क नहीं। ऐनक ये है कि वो सिर्फ एक सोशल इंडिकेटर है कि यार मुझे इन्फेक्शन है, कीप अवे फ्रॉम मी। वो इसके अलावा उसका कोई अहमियत नहीं है। सही। वो उससे ऐनक से कुछ नहीं होता। यानी अच्छा, और ये दूसरा, ये जो अगर ऐनक नहीं भी लगाई हुई
اور دیکھنے سے وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی نہیں بھی ہوتا. اور دوسرا ایک یہ بھی مت ہے کہ جی جب تک آپ سے 4 لوگوں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کی ختم نہیں ہوگی. یہ بھی میں نے نہیں سنی. ابھی تو بلکہ ایک انٹرسٹنگ تھا, میرے کزن نے فون کیا اسلام آباد میں, بھائی جان وہ آپ کو نا اشوب چشم آ گیا گھر میں تو کیا کریں. تو اس کو میں نے کہا بھائی بات سنیں, جن کو انفیکشن ہے وہ بھی اور جن کو انفیکشن نہیں ہے وہ بھی تقریباً ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اپنے ہاتھ دھوئے. تو وہ آگے سے کہتا ہے بھائی جان ہمیں تو اتنی سویر ہوئی, ہم تو 3 گھنٹے بعد نہانے کو بھی تیار ہیں. میں نے کہا نہانے کا تو میں نے کہا ہی نہیں, مجھے کیا پتا نہاتے وقت وہ ہاتھ دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا. تو ہاتھ دھونے کا امپورٹنس مطلب یو مین ٹو سے کہ سوپ کے ساتھ ہاں پراپر سوپ سے 20 سیکنڈز آپ نے صابن جو ہے وہ ملنا ہے. وہی جو کووڈ والی انسٹرکشنز تھی نا وہی والی یہاں پر ہیں. اچھا صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو متس کی آپ بات کریں, مختلف متس کی بات کریں, برتن بھی کیا علیحدہ ہونے چاہیے یا ٹھیک ہے اٹس فائن, یا اس کو علیحدہ تو نہیں کر دینا چاہیے اس شخص جس کو ہو گیا؟ نہیں, برتن سے مراد یہ کہ برتن تو ہمارے دھلے ہوئے آتے ہیں, وہ اس میں تو کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے. ہاں اگر شیئرنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی اتنا کوئی شیئرنگ میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. شیئرنگ مطلب جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں, ہم کھاتے ہیں فیملی ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہے, دوست ہمارے سوشل میں ہے کہ ایک ہی پلیٹ کے اندر ہم کھاتے ہیں تو اس ہے. لیکن کیوں اس کے قریب جانا ہے, آپ نے کانٹیکٹ ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہے انفیکشن تو. اچھا پروفیسر صاحب جس کو انفیکشن ہے, بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پاس آتے ہیں, اس کو بچے کو بالکل نہیں پکڑنا چاہیے کیا؟ ہاں نہیں, ہماری انسٹرکشن تو یہی ہے کہ بچوں کو کوارنٹائن کریں. اب چھوٹا بچہ ہے اس کی جو ہے ہینڈ سینیٹائز کریں ان کے بچوں کے جس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب ناظرین کیونکہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی وی پروگرام, جن بچوں کو, کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے معصوم ہوتے ہیں, وہ نہیں اتنا آسانی سے ہوتے, ان کو کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ یہی ہے جو کیونکہ اسکولوں میں بھی یہ ہوا ہے نا. اسکول میں تو بہت زیادہ, اسکولوں میں اور آفیسز میں یہاں پر زیادہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے گھر کی خواتین کو, ینگسٹرز کو, تو اس میں احتیاط کریں. بچوں کو جس طرح بھی ہے ان کے بھی آپ. ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ اس کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ڈراپس آئیز میں ڈراپ ڈالیں, کوئی خاص ڈراپس جو کیا لوگ اس کریں؟ یہ بڑا مشکل جواب ہے اس کا. تھیوریٹیکل کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور یہ خود بخود سیلف لمیٹنگ ہے. لیکن کچھ کمفرٹ کرنے کے لیے ہم ایز این آئی اسپیشلسٹ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, اور اس میں معذرت کے ساتھ زیادہ تر جو استعمال ہو رہا ہے وہ اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈ کا کمبینیشن ہو رہا ہے. وہ میتھاکلور کی بات, کچھ بھی وہ اس میں اینٹی بایوٹک لے لیں. اب اس میں ایک چیز ہے, جب وائرل انفیکشن ہوتی ہے تو وائرل انفیکشن سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتی ہے. بیکٹیریل انفیکشن سپر ایڈڈ جو اوپر سے ہو گئی اور وائرل انفیکشن کے درمیان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں آپ کی پیلا سا مواد آ جاتا ہے, جس کو ہم پیرولنٹ ڈسچارج کہتے ہیں. پیلا, اگر پیلا مواد آ رہا ہے تو اس کا مطلب اوپر سے بیکٹیریل انفیکشن ہو گئی ہے. بیکٹیریل انفیکشن کے لیے آپ دوائی لیں. ٹھیک ہے. اور جنرلی جو ہے جب وائرل ہوتی ہے تو جنرلی بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریلز بھی دیے جا سکتے ہیں, جسٹ ٹو کیپ این آئی سیف فرام بیکٹیریا. اوکے. اچھا یہ میتھاکلور کی جو آپ بات کریں, کیونکہ ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میتھاکلور کی جب ہم بات کریں, کیونکہ ڈراپس میں وہ کوئی خاص کمپنی کا نام نہیں ہوتا, یہ میتھاکلور سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کلورمفینیکول ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کا نام ہم لے سکتے ہیں, وہ کسی بھی پروڈکٹ کی ہو, اور ساتھ وہ ڈیکسا بھی یوز ہو رہا ہے. اچھا ہاں ڈیکسا ہو رہا ہے, اور ایک ٹورا بھی ہے, آئی تھنک ٹورا بھی اس طرح وہ ہم نان مان لیں, اس میں ٹوبرامائسین اور ڈیکسامائتھاسون کا بھی کمبینیشن ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اکثر جو ناظرین ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں, یہ آئی ڈراپس لے رہے ہوتے ہیں, یہ سیف ہیں؟ ہاں سیف ہیں, ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ آئی اسپیشلسٹ سے کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کا بہت زیادہ لمبا ہو گیا ہے کام اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو سمٹمز ہیں یا آپ کی جو بہت زیادہ لمبا, مراد 2 دن 3 دن 3 دن 4 دن سے زیادہ اگر ہو گیا, پہلے تو یہ ہے کہ پہلے ڈراپس لے نہ لیں. ہاں پہلے نہیں, اگر آپ نے ڈراپس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک یہ لمبا ہو گیا, یا اگر ڈراپس نہیں بھی استعمال کر رہے, کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہم بتا رہے ہیں, پبلک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ 3-4 دن سے کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 3-4 دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر تو میڈیکل ایڈوائس تو آپ نے لینی ہے آئی اسپیشلسٹ سے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ آشوب چشم ہو گیا تو پہلے 1 یا 2 دن ہمیں خود سیلف اس پر چلے جانا چاہیے. ہاں آج کل جو سچویشن ہے وہ یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ پہلے 1-2 دن دیکھیں, اور ڈراپس بھی نہ ڈالیں نا, کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے, صرف اپنے. اچھا منہ ہاتھ, میں نے سنا تھا کہ منہ ہاتھ بار بار دھوئیں, وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ 3 گھنٹے ہر 3 گھنٹے کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے. باقی آنکھ کو رب نہیں کریں,
رب کرنے سے جو ہے نا وہ جتنا اس سے نقصان ہو سکتا ہے. آنکھ کے اندر کارنیا ہے, وہ کارنیا کے اندر اگر انفیکشن چلی جائے نا تو وہ ٹریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا, یہ جو منہ پہ جو ہے وہ آپ نے کہا ہاتھ دھوئیں, آپ منہ دھونے کی بات منہ دھونے کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ منہ بھی دھو سکتے ہیں, اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاتھ سے یہ ہے کہ جن کو نہیں ہے ان کو تو منہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو جن کو ہے ان کو بھی آپ منہ دھونے سے تو وہ ٹھیک ہونا نہیں ہے اس نے. ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم صاحب سے کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو اکثر چھینٹے مار رہے ہوتے ہیں اسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں, اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اب پانی پتہ نہیں وہ کس قسم کا استعمال کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اچھا, یعنی پانی کا بھی خاص خیال رکھیں. پانی, اب یہ دیکھیں کہ پانی کے اندر ہمارے نارمل بیکٹیریاز بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. وہ اگر آپ کا اسٹرلائزڈ پانی نہیں ہے یا آپ کا وہ صحیح پراپر پانی نہیں ہے تو وہی بیکٹیریا آنکھ کے اندر, کیونکہ اب وہ را سرفیس ہوئی ہوئی ہوتی ہے آنکھ کے اندر, وہ بالکل یہ ایک ریڈی فار انفیکشن ہوتی ہے. تو اگر اس کے اوپر کوئی بیکٹیریا وہاں بیٹھ گیا تو سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے گی اس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے پیشنٹس آتے ہوں گے, کیا مختلف متس لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مختلف, جب بھی کوئی وائرس آتا ہے, جب بھی کوئی اس طرح کی وبا آتی ہے تو مختلف ٹوٹکوں پہ چلے. ٹوٹکے کرنے چاہیے, اور اگر کرنے چاہیے تو کون سا ٹوٹکے؟ ابھی کرتے ہیں لوگ, میرے ابھی علم میں نہیں آیا کہ کسی مریض نے مجھ سے کوئی کہا. سر نمک والا پانی بھی سنا ہے کہ لوگ گلاب کا ارک لوگ ڈال رہے ہیں. ارکے گلاب مجھے بھی ارکے گلاب کے بارے میں ہے. اب ارکے گلاب کے بارے میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے, میں تو معذرت کر لیتا ہوں مریض کے بارے میں کہ میں اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ ان کا بلیو اتنا مضبوط ہوتا ہے. نہیں, بلیو کی بات علیحدہ ہے. دیکھیں, ہمیں نہ ایسی چیز پڑھائی جاتی ہے, نہ ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک. تو سرمے کے بارے میں, شہد کے بارے میں, شہد سے کیا, شہد آنکھوں سے کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر اس قسم کا ہے تو مجھے ایسی چیز پڑھائی نہیں گئی تو میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ میں تو سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ جو ہے وہی جو HTTPS ہے وہ کریں اور ویٹ کریں 3 دن تک. اگر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے تو گیٹ این کنسلٹیشن ود آئی پرسنل. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنے دن جو ہے وہ منیمم لیتا ہے آشوب چشم, اور کتنے دن زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ منیمم تو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک دفعہ اگر انفیکشن آ جاتی ہے آج بندے میں تو وہ ظاہر بھی نہیں ہو سکتی. اب وہ منیمم تو اس میں آتا ہے, منیمم تو اس میں آتا ہے, ہلکی سی محسوس ہوتا ہے کہ وہ خارش وغیرہ ہوتی ہے. وہ آیا, ہو سکتا ہے وائرس آیا اور آ کے نکل بھی گیا. صحیح. اب ہمارے کووڈ کے درمیان میں بھی کئی لوگوں کو وائرس آیا, انہوں نے ان کی باڈی کو کچھ بھی نہیں کیا, وہ ختم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد ان کو امیونٹی بھی ہو گئی. ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے. ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے کہ پوری کمیونٹی کے اندر جب اس قسم کی وبا پھیلتی ہے بہت زیادہ, تو جب 2/3 لوگوں ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو باقی 1/3 جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو بیماری نہیں ہوتی. اچھا سر, ایک یہ مت یہ بھی ہے کہ جس کو ایک دفعہ آشوب چشم ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ نہیں ہوتا. نہیں, بالکل صحیح بات ہے. جو وائرس ہے جب ایک انفیکشن جاتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا لیتی ہے. ٹھیک ہے. امیونٹی جس کی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ پھر ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے. تو اس کے بعد پھر یہ 1 سال کے بعد تقریباً چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ ہو جائے. سر کوئی فوڈ بھی اس کے لیے ہونا چاہیے, جیسے فروٹس ہو؟ نہیں, فوڈ اس کی کوئی سبزی سر نہیں, کچھ بھی نہیں, فوڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ کے لیے یعنی اس کا مطلب ہے وہ آنکھ کی بات کر رہے ہیں یا آشوب چشم کی بات؟ آشوب چشم کے بارے میں. آشوب کے چشم کے بارے میں کوئی خاص ڈائٹ نہیں ہے اس کی. اچھا, ویسے آنکھ کے لیے کوئی بتا دیں سر. آنکھ کے لیے دیکھیں, ہمارے آنکھ کے اندر وائٹامن اے جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جو وی این کے لیے, اور باقی جو ہے پوری گروتھ کے لیے ہر قسم کے وائٹامنس چاہیے پوری باڈی کے اندر. تو وائٹامن اے جو ہے وہ کھانا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہوتا. ہم ایک نارمل بندہ ہے, اس کی گروتھ نارمل ہو رہی ہے, اس کو ہر قسم کی ڈائٹ مل رہی ہے, ہر قسم کے اس کو وائٹامنس مل رہے ہیں, تو اس کو ایڈ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایڈ آن اس وقت کرتے ہیں جب ایک پرٹیکولرلی بیماریاں ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر پرٹیکولرلی وائٹامنس کو جو ہے ایبزارب نہیں کر پا رہی ہوتی, یا ان وائٹامنس کو صحیح طرح جو ہے ان کا کیمیکل انٹیگریٹی نہیں ہو رہی ہوتی باڈی کے ساتھ, تو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ان وائٹامنس کی, تو پھر ہم ان کو سپلیمنٹ دیتے ہیں. صحیح. اچھا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس وقت جو پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو ایڈوائز کیا کریں گے, کیا خاص احتیاطی تدابیر؟ ایک تو 3 گھنٹے آپ نے بتا دیا کہ ہاتھ میکسیمم دھوئیں ہر چیز سے, اور دوسری جو چیز ٹچ کی ہے, ٹچ کرنے والی چیزیں, پرٹیکولرلی ہمارا جو ٹیبل کی سرفیس ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پر آ کے ایک انفیکٹڈ بندہ ہے, وہاں پر آ کے یہ چائے پی رہا ہے, کیا یہاں پر ٹچ کرے گا. یعنی کپ کو بھی اگر ہاتھ لگا ہوا تو وہ کپ تو خیر وہ واش میں چلا جاتا ہے وہ, لیکن جس نے واش کرنا ہے وہ احتیاط کرے.
صحیح. جو چیز ٹچ کر رہا ہے وہ پیشنٹ اس سے اوائڈ کریں. اس کے اندر سب سے زیادہ کامن جو ہیں وہ ڈور ہینڈلز ہیں, پین ہیں آفیسز کے اندر, تو شیک ہینڈ ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. تو ان چیزوں سے ہمارا جو ڈائننگ ٹیبل, ہمارا کلچر ہے نا, ہم نے سلام کرنے سے ہمارا ڈائننگ ٹیبل, میں اپنے گھر میں بہت کانشیس اس معاملے میں کہ ہمارا سب سے گندی چیز جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اوپر ہم آتے ہیں, کوئی چیز بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہم نے اپنا موبائل بھی اس کے اوپر رکھ دینا. صحیح. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرے گھر میں تو گول ٹیبل ہے, ڈائننگ ٹیبل, اس کے اندر ایک وہ ریوالونگ سا ایک وہ شیشہ سا لگا ہوا ہے. تو مجھے سب سے زیادہ ڈر تو اس کو لگتا ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں واش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, کیا نہیں ہے. اس کو ہر بندہ آ کے اس کو گھما رہا ہوتا ہے اور بڑا پریس کر کے اس کو ایسے گھماتا ہے. اچھا, تو وہاں پر جو ہے ہوتا ہے اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بزرگ افراد ہوتے ہیں اسپیشلی 60-70 پلس جو ہوتے ہیں, ان کو اگر آشوب چشم ہو جائے تو ان کے لیے زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں, پریشانی تو ہر بندے کے لیے ہے. پریشانی اس لیے ہے کہ کمپلیکیشن سٹیج میں نہ چلا جائے. اور دوسری بات کمپلیکیشن میں یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے یہ کارنیا میں انٹر ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارا کالا حصہ ہوتا ہے نا, کرنیا, اس کے اندر جب انٹر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس میں وین ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کو. ہاں, فوٹوفوبیا ایک ہوتا ہے. فوٹوفوبیا یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز لائٹ سورج کے اندر آنکھ کھلتی نہیں ہے, واٹرنگ بہت زیادہ ہے, اور جب وائرل انفیکشن ہے اس میں پانی زیادہ آتا ہے, آنسو بہت زیادہ آتا ہے. میں وہی آپ سے بات کرنے لگا تھا کہ اب یہ جن کو آشوب چشم ہوتا ہے تو وہ دیکھیں کہ ان کا پانی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیشو پیپر اور ٹریش بن, ٹیشو پیپر اٹھائیں, اس کا ایک پیس کریں یا پہلے اس کو پیس کر لیں, اس کو بلاٹ کریں, رگڑنا نہیں ہے آپ نے, رب نہیں کرنا, اس کو یوں رکھیں, بلاٹ کریں, بلاٹ کرنے کے بعد ٹریش بن کے اندر ڈالیں, اپنے ہاتھ میں نہ پکڑیں. یہ جو ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے, صبح ایک اٹھتی ہیں, وہ ہاتھ میں ایک ٹیشو پیپر رکھا ہوتا ہے, سارا دن وہ ایک ہی ٹیشو پیپر رکھا ہوتا ہے انہوں نے, اور وہ ٹیشو پیپر وہ سب سے خطرناک. وہی وہ میں نے HTTPS میں ٹیشو پیپر کا بھی ذکر کیا, ٹاول کا بھی ذکر کیا. اچھا, ایک ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ جب آپ کو آشوب چشم اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو برف جو ہے وہ رکھی جائے. ہاں, یہ بھی سننے میں آیا, برف سے ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے اور اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے یعنی اس کا مطلب ہے نہیں, اس کو میں اس طرح نہیں کہتا. برف سے ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے. ویزو کنسٹرکشن سے ہمارے جو باڈی کے امیون سیلز ہیں نا وہ وہاں تک نہیں پہنچتے. یعنی برف نہیں رکھنی چاہیے؟ برف نہیں رکھنی چاہیے. برف کسی اور طریقے سے استعمال ہوتے ہیں, میں نہیں ایڈوائز کرتا برف کا. ٹھیک ہے, اور عام کوئی کپڑا رکھ لیں یا کچھ نہیں, کپڑا نہیں, ٹیشو پیپر آپ رکھیں, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, نہ آپ نے ہیٹ دینی ہے, اور برف اگر دینا دے سکتے ہیں, جب سوتے ہیں تو جب اٹھنے لگتے ہیں تو آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور کچھ وہ مواد سا کچھ نکلتا ہے, وہ اسے وہ دیکھیں, وہ اگر تو پیرولنٹ کنجکٹیوائٹس ہے, اس اوپر ایڈڈ اس میں بیکٹیریا آ گیا تو پھر تو اینٹی بیکٹیریل لازمی لینا پڑے گا, اس کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ سیلف لیمیٹنگ نہیں ہوتی, وائرل جو ہے وہ سیلف لیمیٹنگ ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سہیل سرور صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دی. اور ناظرین, بہت ہی خوبصورت باتیں بتائیں, کیونکہ آشوب چشم جس طریقے سے ہم بات کریں بڑے تیزی سے پھیل رہے ہیں, ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. خصوصاً جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ٹوٹکوں پر نہیں جانا چاہیے, 1 سے 2 دن ویٹ کرنا چاہیے. اللہ کرے اول تو ہو ہی نہ, کسی کو بھی کوئی بیمار نہ ہو, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. لیکن اگر آشوب چشم ہو گیا تو ان کا کہنا ہے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی, 1 سے 2 دن ویٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. ٹوٹکے بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ عمل نہیں, پیرا نہیں ہونا چاہیے. احتیاط کریں, اور خصوصاً جس کو اگر کسی کو ہو گیا ہے تو ہر 3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اپنا ہاتھ دھوئیں, ٹاول علیحدہ رکھیں. کوشش کریں کہ جو ہے وہ سیلف آئسولیشن, جس طرح کووڈ میں ہم احتیاطی تدابیر اپناتے تھے ویسے ہی احتیاطی تدابیر اپنائیں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.